नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले दर्स में आयत 71 और 9वां रुकू ख़त्म किए। आज हम आयत 72 से शुरू करेंगे। सबसे पहले आयत की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर होगी। आयत नंबर 72 और 73। وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز دنیا پر ظاہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ 2 آیتوں کا شان نزول ہے۔ اس واقعے کی تفصیل تاریخی روایات میں یہ آئی ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اپنے ایک بھائی کو اس کی میراث حاصل کرنے کی خاطر قتل کیا اور اس کی لاش سڑک پر ڈال دی۔ پھر خود ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شکایت لے کر پہنچ گئے کہ قاتل کو پکڑ کر سزا دی جائے۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں گائے ذبح کرنے کو کہا، جس کا واقعہ اوپر گزرا۔ جب گائے ذبح ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارو تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ ایسا ہی ہوا، قاتل کا پول کھل گیا۔ قاتل کی دریافت کے لیے یہ طریقہ اختیار کرنے کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ قاتل کو کوئی بہانہ بنانے کا ہر راستہ بند ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مردوں کو زندہ کرنے کی خدائی طاقت کا عملی مظاہرہ کر کے ان لوگوں کی زبانیں بند کر دی گئیں جو دوسری زندگی کو ناممکن سمجھتے تھے۔ آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، اور ان میں سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل کو انبیاء کے ذریعے کلام الہی سنایا گیا اور قدرت الہی کی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی گئیں، اور نافرمانیوں پر ان
کو درگزر کیا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی طرح ان کے دل نرم ہوں اور ان پر خشیت الہی طاری ہو اور اپنے حال کی اصلاح کریں، لیکن ان سب چیزوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کہ گویا ان میں احساس ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ وہ اپنے دین و اخلاق کی تباہی کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ یہ انسان کے قلب کی انتہائی سختی اور اخلاق کی انتہائی پستی ہے۔ جب کسی قوم کی یہ حالت ہو جائے تو اس کی اصلاح کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ یہود کی سخت دلی کو دیکھ کر اور ان کی سرکشیوں سے تنگ آ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سانپوں کے بچے کہا تھا۔ آیت نمبر 75۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے فرماتا ہے کہ ان سے اس قسم کی توقع نہ رکھو، کیونکہ یہ ازلی بدبخت ہیں۔ ان میں ایسے شقی لوگ ہیں جو کلام الہی سننے اور سمجھنے کے بعد دیدہ دانستہ گھٹا بڑھا دیتے ہیں۔ ایسے سنگ دل لوگوں سے ایمان کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ آیت نمبر 76۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ آیت نمبر 77۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ آیت نمبر 78۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب توریت کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ عام یہودی جو ان پڑھ ہیں
ان کو تو کچھ خبر بھی نہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہے، البتہ چند جھوٹی آرزویں اور باطل خیالات انہوں نے اپنے دلوں میں جما رکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ یہودی اللہ کی محبوب قوم ہے اور ہمارے باپ دادا جو انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور یہ کہ یہودیوں کے سوا جنت میں کوئی بھی نہیں جائے گا۔ اس کا جواب بعد کی آیت میں دیا گیا ہے، آیت نمبر 79۔ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ شان نزول: عام یہودیوں کے خیالات جو اوپر گزر چکے ہیں، یعنی جنت کے حقدار صرف وہی لوگ ہیں، یہ ان کی سوچ ہے۔ ان کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بے اصل خیالات ہیں جو دراصل اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ غلط باتیں ہیں جو ان کے دنیا پرست علماء نے دنیا داروں کو خوش کرنے اور عوام کو بہکانے کے لیے اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کر لکھ رکھی ہیں، اور عالم جاہلوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ توریت کی باتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ دنیا پرست علماء یاد رکھیں کہ جو کچھ آج یہ تورات کے نام سے لکھ رہے ہیں اور جو دنیا آج یہ سمیٹ رہے ہیں، یہ سب کل قیامت کے دن ان کے لیے بڑی خرابی اور تباہی کا باعث ہوگا۔ نمبر 80۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں۔ شان نزول: یہودیوں کا ایک باطل اور سخت گمراہ کن عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ سعادت و نجات کو نسل و خاندان سے وابستہ سمجھتے تھے، اور اس لیے اپنی قوم کو نجات یافتہ مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہودی اگر دوزخ میں گئے بھی تو صرف چند روز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلا یہود سے کوئی یہ پوچھے کہ تمہارے پاس اس دعوے کی سند کیا ہے؟ کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، یا یوں ہی جہالت سے اللہ تعالیٰ پر بہتان لگاتے ہو؟ اگر تمہارا ضمیر بیدار ہے
تو اتنا بڑا دعویٰ کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے کہ انجام کیا ہوگا۔ آیت نمبر 81۔ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں وہ ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آیت نمبر 82۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ان دو آیتوں میں جنتی اور دوزخی ہونے کا ضابطہ بتایا ہے اور ساتھ ہی ایک دوسرا طریقے سے یہودیوں کے اس دعوے کی تردید بھی ہے جو اوپر کی آیت میں مذکور تھی۔ پہلی آیت میں یوں فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے دعوے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کوئی سند نہیں، اور ان دو آیتوں میں جو ضابطہ جنت اور دوزخ کے داخلے کا ذکر فرمایا ہے اس میں یہ بتا دیا کہ تم لوگ ضابطے کے مطابق ان لوگوں کے زمرے میں آتے ہو جن کو ہمیشہ دائمی عذاب ہوگا۔ تم لوگ خاتم النبیین کی نبوت اور رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے کافر ہو، لہٰذا ضابطے کے مطابق ہمیشہ دوزخ میں رہو گے۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم قوموں کی تقسیم کی بنا پر نہیں ہے کہ کسی خاص قوم کے لیے جنت ہو اور دوسرے کے لیے دوزخ۔ سعادت و شقاوت کا دار و مدار تمام تر ایمان و عمل پر ہے۔ جو کوئی ایمان اور عمل صالح پیش کرے گا وہ ہمیشہ جنت کی زندگی سے لطف اندوز ہوگا، اور جو ایمان و عمل سے محروم ہوگا اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے دوزخ ہوگا۔ اور اہل جنت وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو مانا، خاتم النبیین پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن کریم کو مانا اور اعمال صالحہ انجام دیے، یہ حضرات ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ الحمدللہ آج ہم 82 اور 10واں رکوع ختم کیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔